حسینیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی برضاہا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہ۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین، یہ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، زبان اقدس سے جاری ہوئی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے، بے شک اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضب سے، ویرضی برضاہا، اور اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے سے۔ یہ ان احادیث میں سے ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں متفق علیہ ہے، اگرچہ تھوڑا الفاظ میں یہ الگ الگ الفاظ وارد ہوئے ہیں اس سلسلے میں، لیکن مفہوم تمام حدیثوں کا یہی ہے کہ اللہ بے شک فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک موضوع اسی غضب کے اوپر کہ واقعاً کیا ہو سکتا ہے، آیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا غصہ، ایک آدمی کا غضب اتنا معتبر ہو جائے، اتنا بلند ہو جائے، اتنا باکمال ہو جائے کہ وہ اللہ کے غضب کا سبب بن جائے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ جو ہے، جیسا کہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے، ان الغضب حدۃ من الجنون، جبکہ غصے کے بارے میں یہ حدیث کا جملہ ہے، ان اللہ جو ہے ان الغضب حدۃ من الجنون، حدۃ من الجنون، غصہ دیوانگی کی ایک قسم ہے۔ یندم صاحبہ علیہ، غصہ کرنے والا ہمیشہ غصہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَنْدِمْ، اور اگر کوئی انسان اپنے غصے پر شرمندہ نہ ہو تو جنون ہو مستحکم، تو اس کی دیوانگی یقینی ہے۔ تو آپ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ آگ ہے، دیوانگی ہے، پاگل پن ہے، اور ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ غصہ جو ہے
یہی غصہ اللہ کے غضب کا سبب ہے، اللہ کی رضا کا سبب۔ تو کون سا غصہ اللہ کے غضب کا سبب ہے اور کون سا غصہ جو ہے اللہ کی غضب کا سبب ہے، اور کون سا غصہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب؟ بڑی دلچسپ یہ بحث اور گفتگو ہے۔ اب آپ اسلام نے دیکھیے کوئی ایسا انسان نہیں ہے، بلکہ آپ تھوڑا آگے بڑھ کے کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی جو ہے دنیا میں مخلوق نہیں ہے جس کے پاس غصہ نہ ہو۔ اگر غصہ نہیں ہوگا تو ڈیفنس نہیں کرے گا، دفاع نہیں کرے گا۔ غصہ ہی ہے جو انسان کو آمادہ کرتا ہے، کس بات کے لیے؟ ڈیفنس کرنے کے لیے۔ آج اگر مجھے غصہ آتا ہے تو میں اپنے وجود کا دفاع کرتا ہوں۔ آج اگر مجھے غصہ آتا ہے تو میں اپنے دین کا دفاع کرتا ہوں۔ آج اگر غصہ آتا ہے تو میں جو مجھ پر حملہ ور ہوتا ہے اس سے پہلے کہ حملہ کریں میں کوشش کرتا ہوں۔ تو غصہ جہاں جو ہے اتنی خوبیوں کا مالک ہے، وہیں کیا ہے؟ ناکامیوں کا بھی سبب ہے۔ میں آپ کے لیے ایک مثال لے آؤں۔ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو کہتے ہوئے مثال، یہ ریالٹی ہے، ایک سچائی ہے، اس سچائی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کے مزاج میں بہت حدت پائی جاتی، بہت گرمی ہے، اور وہ خود آ کر کہتے ہیں مولانا صاحب آپ بتائیے ہم نے غصے کی بنا پر بہت مار کھا لی ہے، کیا کریں کہ ہمارا یہ غصہ کم ہو جائے۔ آج ایسی ماؤں کا فون آتا ہے، بتائیے مول صاحب، مولانا صاحب بتائیے کہ ہمارا بچہ بڑا غصہ کرتا ہے، ہم کیا کریں؟ اس کو کیسے اس مصیبت سے نہ جائیں؟ جب غصہ آتا ہے تو دیکھتا نہیں ہے کچھ، اپنے سامان توڑ دیتا ہے۔ آج ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، غصہ آ گیا ٹی وی پٹک دیا، تو یہ پٹک دینے سے تو انہی کا نقصان ہوا ہے نا۔ تو اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں غصہ نقصان کا سبب ہے، غصہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، غصہ انسان کی بربادی کی طرف لے جاتا ہے، غصہ دیوانگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دوسری طرف سے دیکھتے ہیں غصہ، اگر غصہ ہے ہمارے غصے سے، بندے کے غصے سے اللہ ناراض ہو جائے تو کون سا غصہ ہے، کون سا غضب ہے؟ یہ ہے نا ایک بحث۔ ایک بہت خوبصورت جو ہے ہمارے وہاں راستہ بتایا گیا ہے غصے کو کنٹرول کرنا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی جب کوئی آپ سے پوچھنے آئے کہ میرا غصہ مجھے برباد کر رہا ہے تو میں جو ہے اسی سے پوچھوں گا، صاحب غصہ سے جو غضب کرتا ہے اسی سے پوچھوں گا۔ میں دیکھیے بڑی دور تک لے جانا چاہتا ہوں، میں آنا چاہتا ہوں اس بحث کو بیوی کے غضب سے جوڑنا چاہتا ہوں، تو تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں سامعین سے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کون سا غصہ عبادت ہے اور کون سا غصہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، اس بات کو آپ کو اندازہ ہو سکے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور کہے کہ بھئی غصہ مجھے برباد کر رہا ہے، غصہ مجھے جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ کے پاس ایک جواب ہے، اسی سے پوچھئے کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ سوال، اور بہت جنون سوال ہے۔ آپ سے میں پوچھوں، اپنے سامعین سے پوچھوں کہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس سے کہا پوچھو، میں نے پوچھا تھا تو اس سے کہا بھائی مولانا صاحب سب سے پہلا کام کریں گے پانی ڈھونڈیں گے ہم، تاکہ اپنے گھر کی آگ بجھا دے۔ تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ ہمارے وہاں بھی حدیثوں میں آیا ہے اگر تم غصے کو بجھانا چاہتے ہو تو وضو کرو، پانی کا استعمال کرو۔ دیکھیے یہ روایت کا جملہ ہے۔ اگر تمہیں غصہ آ رہا ہے تو جس طرح تمہارے گھر میں آگ لگی ہے اور تم پہلا کام پانی تلاش کرو گے، تو ہم بھی آپ سے روایتوں میں آیا ہے کہ اگر تمہارے غصہ تمہیں جلا رہا ہے تو سب سے پہلا کام کرنا پانی ڈالنا اس پر۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اس نے کہا اچھا مول صاحب اگر پانی نہ ملے، کہا ہم بھی یہی تم سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر پانی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ پانی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا مولانا صاحب ایک دوسرا راستہ بھی ہے آگ بجھانے کا۔ کیا؟ کہتے اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے۔ تو میں اس کے جواب میں کہوں گا
کہ بالکل تم نے سچ کہا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ مٹی ڈالنا چاہیے۔ میں کہوں گا اسی طرح جب تمہیں پانی نہ ملے اور غصہ آئے تو تم مٹی کا استعمال کرو۔ کہتے کیسے مٹی کا استعمال کرو؟ کہ سجدے میں جا کر کہو کہ اللہ عظمت کا مالک تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی عظمت کا مالک نہیں ہے۔ آپ جتنی بار سجدے میں جا کر سبحان اللہ کہو گے اتنی جلدی تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یہ حیوانی غصہ جو ہے، جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، جو فطرت میں پایا جاتا ہے، نیچر میں انسان کے پایا جاتا ہے، اس کو بجھانے کا دوسرا طریقہ ہے مٹی کا استعمال۔ یعنی کہ جب تمہیں غصہ آئے تو سجدے میں چلے جاؤ اور سجدے میں جا کر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح پڑھو، استغفار کرو، تمہارا غصہ بجھ جائے گا۔ کہتے ہیں اگر مول صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر یہ بھی ہمیں نہ ملتا ہو، نہ پانی مل رہا ہے نہ مٹی مل رہی ہے، اور آگ گھر کی بجھانا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ سوال ہے نا کہ بھئی کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر یہ نہ پانی ملے نہ آگ ملے تو تیسرا طریقہ کیا ہے؟ میں جو ہے بھاگنے کی کوشش کروں گا۔ نہیں، دیکھیے کبھی آپ سوچئے نہ پانی ہے اور نہ ہی مٹی ہے، آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ گھر کے اندر ہیں، تو کہتے ہیں ایک راستہ اور بھی ہے اس کے پہلے، بھاگنے سے پہلے، کہ کیا؟ کہتے ہیں میں چلاؤں گا، زور زور آواز دوں گا، لوگوں میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے، آؤ بجھاؤ۔ کہتے ہیں میں بالکل اسی طرح سے تم میں کہوں گا کہ جب تم جو ہے تمہارے اندر غصہ پیدا ہو تو تم بھی یہی کام کرو، زور زور سے اللہ اکبر کہو، زور زور سے اللہ اکبر کہو، تمہارا غصہ بجھ جائے گا۔ کہتے ہیں صاحب اگر یہ آواز لگانا بھی فائدہ مند نہ ہو کیا کریں؟ تو کہتے اگر وہ بھی فائدہ مند نہ ہو تو تمہارے لیے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بھاگو وہاں سے۔ اب نہ تمہارے پاس پانی ہے نہ مٹی ہے، نہ ہی چلا سکتے ہو، آواز تمہاری نہیں پہنچے، کیا راستہ ہے؟ چوتھا راستہ بھاگنے کا ہے، بھاگ جاؤ۔ ہمارے وہ غصے کا بھی ایک طریقہ ہے وجہ ہے کہ اگر تم غصے پہ قابو پانا چاہتے ہو، جب دیکھ رہے ہو کہ نہ تمہاری شاؤٹنگ کام آ رہا ہے، نہ پانی ہے نہ یہ ہے، تو کیا کرو؟ اپنی پوزیشن تبدیل کرو، گھر سے باہر چلو۔ آج بہت سمپل جملہ کہنا ہے، بیوی سے لڑائی ہوئی ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، گھر سے باہر چلے جاؤ، 1-2 گھنٹے باہر رہو، خود بخود غصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو چیز تھی، میں یہ فطرت کی بات کی کہ اگر غصہ فطرت میں پایا جاتا ہے تو اس کو بجھانے کا یہ طریقہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں سے اپنے دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں بات، کہ ایک غصہ جو فطرت میں انسان کے جو خواہش کا نام ہے، غریزے کا نام ہے، اس کو تو بجھانے کا اتنا طریقہ بتایا، لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں بجھانے کی نہیں کہا ہے بلکہ غصہ کرنے کو کہا ہے۔ آپ قرآن سے پوچھئے، اور سب سے بہترین دلیل آپ اسے قرآن ہی سے پوچھ سکتے ہیں کہ اے قرآن تو ہمیں بتا دے غصہ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک چیز آپ قرآن کی متعدد آیتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ جناب سلیمان کو پڑھ لیجئے، جناب سلیمان کی حکومت ویسی تھی اور الہی حکومت ہے، وہ ایک نبی کی حکومت ہے۔ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حکومت میں ایسا کام ہو رہا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اور اسی جا کے پڑھیے جو ہے سورہ سبا میں ظاہراً یہ آیت ہے، مالا، یہ آیت کیا ہے؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ لا ارى الہدہد، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں۔ اور تاریخ جب آپ تفسیر میں جائیں گے تو یہ ملے گا آپ کو کہ ایک روزنے سے، ایک گوشے سے دھوپ جب جناب سلیمان کو پڑی کے اوپر پڑی تو وہ ہدہد کہاں ہے؟ یہ اس کی وجہ سے وہ غائب ہو گیا ہے۔ تو کہا وہ تو نہیں ہے موجود۔ کہا اگر وہ آیا اور صحیح وجہ نہیں بتایا لَأُعَذِّبَنَّهُ، میں اس کو سزا دوں گا اور اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو ایک نبی بھی اس کا حق اگر مارا جا رہا ہے تو غصہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر صحیح وجہ نہیں بتائی تو اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو اب ایک سوال میں سامنے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سننے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے آپ
کہ ایک نبی جب غصہ کرتا ہے تو یہ وہ غصہ ہے جو اس کو آگ کی طرف معاذ اللہ لے جا رہا ہے، یا وہ غصہ ہے جو اس کی عبادت کی طرف لے جا رہا ہے؟ آپ کو کہنا ہی پڑے گا نبی ایسا ہے جو کبھی اس طرف نہیں جائے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، بلکہ اس طرف جائے گا جو اللہ کی خوشنودی کا سبب ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے انکار حق ہوتا ہے، جب کہیں انکار حق ہو رہا ہو تو غصہ کرنا یہی مقدس بن جاتا ہے، یہی عبادت بن جاتا ہے، یہی اللہ کے غصے کا بھی سبب بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد علی محمد وآل۔ تو آپ دیکھیے ایک ہی مثال میں نے لائی، ایک مثال میں نے آپ کے سامنے، دوسری بہت ساری مثال ہے۔ آج قرآن سے پوچھئے، جناب نوح 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ میں جتنا ان کو تیری طرف بلاتا ہوں اتنا ہی یہ بھاگتے ہیں مجھ سے۔ اے اللہ میں نے اتنے سال تبلیغ کیا، تیرا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، لیکن یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اے اللہ اب تو ایسا عذاب نازل کر دے ان کے اوپر کہ پورا یہ جو جملہ قرآن کا ہے، دیارہ، ان کا کوئی گاؤں، ان کا کوئی شہر باقی نہ رہے، سب کو مٹی میں ملا دے۔ تو یہ غصہ ہی تو تھا کہ وہ ہدایت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ قبول نہیں کر رہے ہیں، اور جناب نوح دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ لا یبقی فی الارض، زمین پہ اب ان کو باقی نہیں رکھنا، اے اللہ ان سب کو ختم کر دینا، اس لیے کہ جو تیرا پیغام قبول نہ کر سکے، جو حق کا پیغام ہے وہ قبول نہ کر سکے، تو اے اللہ اسے زمین پر رہنے کا حق ہی کیا موجود ہے۔ یہ ایک نبی کا غصہ، وہ بھی اولو النظم و نبی کا غصہ۔ اب کوئی مجھے یہ بتائے کہ کیا یہ غصہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر آپ کہیں گے جائز ہے تو میں کہوں گا کہ پھر آپ کو شہزادی پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ آیا ایک انسان کا غصہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے یا نہیں۔ جب نبی غصہ کرتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، تو جو فخر نبوت ہو، جو جزء رسالت ہو، اس کا غصہ کیوں کر اللہ کے غضبناک ہونے کا سبب نہیں ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی۔ میں ایک اور مثال لانا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھیے، آپ ملاحظہ کیجئے، آپ غور کیجئے کہ یہ جو جملہ حدیث کا ہے کہ ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، کہ اللہ بے شک غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضبناک ہونے سے، اور راضی ہوتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے سے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ اس کے پیچھے تقدس کیا ہے؟ ایسا تقدس جو عبادت کا سبب ہو، ایسی پاکیزگی جس پاکیزگی کی مثال دی جاتی ہو۔ تو آپ اس بات پر غور کریں۔ اب میں ایک اور آپ کے سامنے مثال لانا چاہتا ہوں، اور پھر اس بات کی حکمت کو سمجھیے۔ جو معصوم ہوتا ہے اس کی سیرت میں اور بقیہ لوگوں کی سیرت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کی جو ہے وجود میں ہی ان کا وجود نورانی ہوتا ہے، تو اب پھر ان کے پاس وہ خواہشات کا جنبہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی اپنی خوشی کے لیے غصہ کر رہے ہیں اور اپنی ناراضگی کے لیے غصہ کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جس کے اوپر عصمت کا پہرا لگا ہو، جو آئے تطہیر کا مرکز اور محور ہو، جس کا تعارف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالھا بنوہا، جس کے لیے یہ کہہ رہا ہو، اس کے لیے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا غصہ کوئی جذبے کی تسکین کے لیے ہوگا، بلکہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ اگر وہ غصہ کر رہا ہے تو اس میں ایک معیار حق پایا جائے گا جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل۔ جناب موسیٰ کا غصہ، یہ جو ہے جناب موسیٰ کا غصہ، جناب موسیٰ کا غصہ کیا تھا؟ آپ دیکھیے، کبھی غور کیجئے گے کہ جناب موسیٰ اولو العزم نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، سب کچھ ہے، ان 5 نبیوں میں سے ایک ہیں، ٹھیک ہے، جن کی عظمت کا قصیدہ قرآن نے پڑھا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک
اور شبہ نہیں ہے۔ اب وہ نبی جس نے اتنا بڑا معجزہ کیا کہ دریائے نیل سے بنی اسرائیل کو نکال کر کہاں لے گیا؟ ایک طرف سے دوسری طرف لے گئے، ہے نا؟ آپ کبھی سوچئے کہ دریائے نیل کا معجزہ خود بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ بڑا معجزہ دریائے نیل سے پار ہونے کے آگے کئی ہزار لوگ، آپ کبھی سوچئے کئی ہزار لوگ۔ اب کوہ طور پر جناب موسیٰ گئے، پلٹ کر وہاں سے آئے، کوہ طور پر گئے اور پلٹ کے کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے۔ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے اور پلٹ کر آ گئے۔ اللہ نے وہ کتاب بھی دے دی، الواح بھی دے دیا۔ جب الواح لے کر آ رہے تھے تو اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ دیکھو تمہاری قوم کو کیا ہو گیا۔ جب جناب موسیٰ آئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھا کہ وہ سب جو اتنا بڑا معجزہ اللہ کا دیکھ چکے تھے، نبی کا دیکھ چکے تھے، وہ سب کے سب گائے کی عبادت کرنے لگے۔ اب آپ کبھی سوچئے ایک طرف اتنی مصیبت سے اتنے بڑے بڑے کام کر کے جناب موسیٰ ان کو کیا ہے؟ راہ راست پر لائے تھے، ان کو راہ راست پر لائے، معجزہ دکھایا، کیا کیا نہیں کیا جناب موسیٰ نے، سب کیا انہوں نے، ہے نا؟ اور پھر جو ہے سب کرنے کے باوجود ایک ایسا مرحلہ آ گیا، ایک ایسا مرحلہ جس کو واقعاً اگر الفاظ میں بیان کیا جائے تو شاید وہ ٹھیک نہ ہو۔ 40 دن کے بعد آ گئے پلٹ کر۔ اب جب یہ 40 دن کے بعد پلٹ کر آئے تو قرآن کہتا ہے لما رجع موسیٰ غضبان اسفا، موسیٰ غصے اور بڑے سخت غصے کے ساتھ ساتھ پلٹ کر آئے، اور کیا کیا یہ کہ انہوں نے اپنے بھائی کا بال پکڑ کر کھینچنا شروع کیا۔ کون ہے؟ نبی، اور کیسا نبی؟ اولو العزم نبی، صاحب شریعت، اور کس کا بال پکڑ کر کھینچ رہا ہے؟ اپنے وصی کا۔ اور وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یبن اے میرے چچا کے بھائی، لا تلومونی، مجھے آپ برا بھلا نہ کہیں، میں کیا کرتا تھا؟ اتنے لوگوں کا سامنا میں نہیں کر سکتا تھا، یہ سب میرے، اگر میں ان کو جو ہے ڈانٹتا تھا، ڈپٹتا تھا، منع کرتا تھا تو شاید جو ہے یہ لوگ میری بات نہیں مانتے تھے، اور یہی نہیں بات نہیں مانتے تھے بلکہ میرا بال پکڑ کے کھینچتے تھے۔ تو آپ کبھی سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک اولو العزم نبی جو ہے اپنے بھائی کے بال کو پکڑ کر کھینچتا ہے، کس لیے؟ غصے میں، ہے نا؟ وہ بھی کیسا غصہ ہے؟ اتنا غصہ ہے کہ بس عنقریب تھا کہ پھٹ پڑا، جو کہا جائے کہ عنقریب تھا کہ غصہ پھٹ پڑے۔ اچھا، انہوں نے جواب میں کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا میں کیا کرتا، یہ تو آپ کی قوم جو ہے، اگر میں ان کو جو ہے نہیں سمجھتا، ان کو جو ہے اس طرح بیہیو نہیں کرتا تو سب کے سب کیا کرتے؟ مجھے مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ تو اب یہاں ایک جملہ کہنے کو دل کہتا ہے، ایک نبی اولو العزم ہو کر چند دنوں کے لیے جب جاتا ہے، پلٹ کر آتا ہے تو قوم گمراہ ہو جاتی ہے، حق سے منحرف ہو جاتی ہے، تو اتنا غصہ آتا ہے کہ اپنے چچا کے بیٹے کو بال کھینچتا ہے۔ تو یہ غصہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا جب حق کا انکار ہوتا ہے تو ایک نبی کو بھی اتنا غصہ آتا ہے۔ اب میں یہی سوال کروں گا، صحیح یہ بات مان لیا نا سب؟ یہ تو ایک حقیقت ہے، ایک سچائی، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب جب جو ہے انکار نہیں کر سکتے ہیں اور غصہ کس لیے ہے کہ حق کا انکار ہو رہا ہے، تو اب میں آپ سے سوال کروں گا، یہ تو ایک مورد، ایک نبی کی مثال میں نے نہیں دی، وہ تو بہت سارے مثال نبیوں کی موجود ہے۔ جناب نوح کے غصے کی مثال موجود ہے، جناب یونس کی موجود ہے، جناب سلیمان کی موجود ہے، جناب موسیٰ کی موجود ہے، اور سب کا سب کے غصے میں ایک چیز کامن ہے۔ وہ کامن کیا چیز ہے؟ حق کا انکار غصے کا سبب بنتا ہے۔ تو اب میں پوچھوں گا کہ اس سے بڑے بے حق کا انکار ہو سکتا ہے کہ غدین میں اللہ کا رسول علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کہہ رہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا،
اور ادھر رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، تو اب میں پوچھوں گا کہ جو سب سے زیادہ غصہ کرنے کا حقدار ہے وہ کون ہے؟ یہ مجھے بتائیے۔ ایک نبی جب توحید سے لوگ منحرف ہوتے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک نبی جب اس کو دیکھتے حق کا انکار ہوتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے۔ تو میں سوال کروں گا، جو سب سے بڑا اولو العزم نبی ہو، اولو العزم نبی ہو، اگر وہ انکار کر رہا ہے تو اس کا غصہ کیسا ہوگا؟ اسی وجہ سے عزیزان گرامی، بس یہیں سے چاہتا ہوں اپنی بات کو مکمل کر لوں، اپنی بات آپ کے سامنے دہرا دوں۔ اللہ کا رسول اس دنیا سے چلا گیا، اور چلا ہی نہیں گیا بلکہ وہ غم لے کر بھی گیا، جس کے غم کو الفاظ واقعی بیان نہیں کر سکتے۔ کیسا غم لے کر گیا؟ ادھر آج یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا، نہیں، کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور جو رسول کا جانشین تھا، جس کے حق کو رسول اللہ نے اس حد تک بیان کیا، ایک بار نہیں بیان کیا، یہ حدیثوں کا جملہ ہے، اسی جو ہے حدیث غدیر میں کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی، اے علی تمہاری مثال اس طرح ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کی طرح تھی، نہیں؟ یہ سب کے باوجود غدیر میں بیعت کروا دیا، ایک ایک حدیث عظمت کی پہنچا دیا، ادھر رسول اللہ جو ہے اس دنیا سے گئے، اور لوگوں نے کیا کیا؟ نہ حدیث یاد ہے نہ غدیر یاد ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دلیل سن لیجئے۔ علی علیہ السلام خود مسجد کوفہ میں بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں منبر سے، بتاؤ تم میں سے کون موجود تھا غدیر کے دن؟ تو ایسا تو تھا نہیں، کوئی موجود نہیں تھا۔ موجود تھے۔ جب موجود تھے تو اب ایک سوال ہے کہ جب وہاں موجود تھے تو امام علیہ السلام نے پوچھا، اے انس تم بتاؤ تم غدیر کے دن موجود تھے یا نہیں تھے؟ جواب کیا دیا؟ اے علی مجھے یاد نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا واقعی اگر یاد نہیں تو اللہ ہی، لیکن اگر یاد ہے تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تمہیں ایک ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا جس عذاب کو تم انکار نہیں کر سکتے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے ان کے اسکن پہ بیماری آئی، اور اس حد تک بیماری آئی کہ تاریخ نے بڑا عجب جملہ لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ اب انس کہتے تھے کہ مجھے علی کی بد دعاؤں نے اس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ تو غصہ آیا یا نہیں آیا کہ جو غدیر کا انکار کرے؟ کیسا غصہ آیا ہے نا؟ اب میں ایک جملہ کہہ کے بات مکمل کر لینا چاہتا ہوں، آپ واقعی کبھی سوچئے گا۔ اب پیغمبر کی شہادت کے بعد، پیغمبر کی وفات کے بعد جب لوگوں نے غدیر بھلا دیا، تو جو پیغمبر کے گھر میں 10 سال رہی ہو اور علی علیہ السلام کے گھر میں 9 سال رہی ہو، جس کو ولایت کے بارے میں سب سے زیادہ معرفت ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہی وجہ ہے کہ بی بی نے جب یہ دیکھا کہ انکار ولایت ہو رہا ہے، حق کا انکار ہو رہا ہے، وہ بھی ایسا حق جو ساری دنیا کے لوگ جانتے تھے، تو بی بی نے کیا کیا؟ پھر آ کر مسجد میں آیتیں پڑھی، غصے کا اظہار کیا، اور یہ فرمایا دیکھو جان لو کس کی اتباع کرنا چاہیے، جو حق پر چل رہا ہو یا جو جاہل حق ہو اس کو اوپر نہ چلنا چاہیے۔ غصہ حق ہے یا نہیں؟ تو اب یہ غصہ جو کیا بی بی نے وہ حق کے لیے تھا، تو جب حق کے لیے غصہ ہو تو یہ عبادت بنے گا اور اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب بنے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے فلسفہ اس کے پیچھے، کہ آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ رہے ہیں کیا ایک انسان کا غصہ اللہ کے غصے کا سبب بن سکتا ہے؟ میں کہوں گا ایک انسان کا غصہ نہیں، جو حق کا معیار ہو اس کا غصہ اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے۔ ہر آدمی کے حق کے غصہ نہیں بن سکتا ہے۔ اور بی بی نے ایک کام نہیں کیا، خطبہ پڑھا ہو، خالی حدیثیں پڑھی ہو، آیتیں پڑھی ہو، نہیں۔ اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے، یہ بھی معتبر ترین کتابیں میں آپ کو مل جائے گا، کہ اب جب شیخین آئے بی بی سے ملنے کے لیے تو بی بی نے پہلے فرمایا کہ میں نہیں ملوں گی ان سے، میں ان سے ہرگز نہیں ملوں گی۔
اب جب نہیں ملنے کا انکار کیا تو آپ دیکھیے امام نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے بہت اصرار کریں، تو امام بیوی نے بڑا عجب جملہ فرمایا، اے علی یہ گھر آپ کا ہے اور یہ کنیز آپ کی ہے، لیکن غصہ تو دکھانا ہے نا انکار حق کرنے والوں کے سامنے، غصہ تو بتانا ہے کہ نا کہ ہم تم سے راضی نہیں ہیں۔ اور میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، آج بڑی آسانی سے یہ چیز کہہ دی جاتی ہے، لیکن اس بات کے اوپر غور کیجئے گا کہ بی بی کا غصہ کس حد تک تھا کہ امام رضا علیہ السلام سے ایک برامکہ نے پوچھا، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی ماں ناراض تھی، تو پہلے امام نے ٹالنا یہ تسبیح پڑھنا شروع کیا۔ جب امام سے یہ سوال کیا گیا ہے امام رضا سے، تو امام نے کیا تسبیح پڑھنا شروع کیا۔ کیسی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو اس نے راوی نے اصرار کیا، اللہ علیہ، اس پہ بار بار کہا نہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی ماں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو بڑا عجب جملہ امام نے فرمایا، کہا خدا کی قسم ہماری ماں صالحہ تھی، صالحہ تھی، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری ماں ناراض تھی، ان کے اوپر غضبناک ہوئی، ان سے بات نہیں کیا، اور آج تک امام رضا کہہ رہے ہیں آج تک ہمیں کہیں نہیں ملا کہ امام رضا راضی ہو گئے ہیں۔ اس سے یہ بھی جواب مل گیا کہ لوگ کہتے ہیں ہاں ارے بیوی بعد میں راضی ہو گئی، خود امام جو ہے بیوی کا فرزند کہہ رہا ہے کہ میں ان سے اور اس دنیا سے چلی گئی اور راضی نہیں ہوئی، تو یہ تو بات قطعی ہے۔ امام معصوم کہہ رہا ہے کہ نہیں اس دنیا سے میری ماں گئی، ناراض گئی۔ اب اگر ناراض گئی تو بس اس سے بہت واضح ہو جاتا ہے، جس سے بیوی ناراض ہوں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے شہزادی ناراض ہوں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہی تاریخ کہتی ہے، جب وہ آئے گھر میں بیوی کے، تو بیوی نے پہلے ایک سوال کیا، ادھر آئے، بیوی نے دوسری طرف رخ موڑ لیا، دوسری طرف گئے تو اس طرف رخ موڑ لیا، اور دیوار کی طرف جب رخ موڑ لیا اور ایک جملہ کہا، پہلے میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، پہلے اس سوال کا جواب دو پھر میں تم سے بات کروں۔ پوچھا کیا؟ بی بی نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی، کیا تم نے میرے بابا کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کی غضبناک ہونے سے، اور اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کے ناراض ہونے سے؟ سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے۔ کہتے ہاتھ اٹھا کر بیوی نے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں ان دونوں سے ناراض ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیوی خود اس حدیث کو دلیل بنا رہی تھی اس بات کے بتانے کے لیے، میرا غصہ حق کے لیے ہے، میرا غصہ عبادت ہے، میرا غصہ مقدس ہے، میرا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے۔ یہ بی بی کا کلام۔ پھر جب تک زندہ رہیں، آج تاریخ کہتی ہے بد دعا کرتی رہی، بد دعا کرتی رہی، اور اگر کسی کے لیے شہزادی بد دعا کر دے، لیکن آپ سوچیں کہ جو لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آخر بی بی کہا کہ کیا ہوا، بی بی کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ بی بی نے یوں ہی مرثیہ نہیں پڑھا تھا۔ آج کی شب جب یہ مجلس ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے تو آپ سوچیں آج کی شب اہل بیت کے اوپر اور شہزادی کے اوپر بہت بڑی مصیبت نازل کر دی گئی۔ آپ جانتے ہیں کیا تھی؟ جب یہ روایت کا جملہ میں پڑھتا ہوں، جب آگ اور لکڑی لے کر دروازے پہ آئے، تو کبھی خالی آپ سوچ لیں تو انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ جس دروازے کو رسول اللہ 6 مہینے تک مسجد میں جانے سے پہلے اور مسجد میں آنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کو لے کر جاتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم یا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ ایک دن 3 دن نہیں گزرا پیغمبر کی وفات کے بعد، اسی دروازے کو کہا جا رہا ہے سلام کی بات تو بہت دور کی ہے، دروازہ کھولو ورنہ آگ لگا دیں گے۔ کسی کو یقین آئے گا؟ آپ کبھی بتائیے، سوچیے کسی کو آج جس کی عظمت اتنی ہو، آج اسی کے دروازے پر اگر کوئی آواز دے اس کو یقین آئے گا؟
بی بی نے یہ جملہ پلٹ کے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس گھر میں کون ہے؟ کون رہتا ہے اس گھر میں؟ جانتے ہو تمہیں؟ پوچھا کون؟ کہا اس میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین ہیں، میری بچیاں ہیں، کیا تم اس گھر کو آگ لگا لو گے؟ یہ سوال میں کتنا بڑا درد ہے کہ بی بی کہہ رہی تم میرے گھر کو آگ لگا دو گے، میں اس میں ہوں، میرے بچے ہیں۔ جواب آیا کوئی بھی ہو ہم اس گھر کو آگ لگا دے، اور آگ لگا نہیں دیا۔ عجب مقتل کا جملہ ہے، عجب مقتل کا جملہ ہے۔ جس گھر کو رسول اللہ سلام کر رہے تھے، اسی گھر کے تیسرے دن اسی گھر کے دروازے سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور بی بی پیچھے دروازے کے کھڑے ہو کر فریاد کر رہی تھی بابا آؤ دیکھو، ابھی تمہاری کفن بھی میلا نہیں ہوئی ہے، ابھی تمہاری کفن بھی سفید ہی ہے بابا، اور دیکھو تمہاری بیٹی پر کیا ظلم اٹھایا جا رہا ہے۔ اور شاید واقعاً یہی وجہ تھی کہ بی بی دروازے کے پیچھے آگے کھڑی ہو گئی کہ میں رہوں گی تو کس کی ہمت ہے کہ میرے دروازے کو زبردستی کھلوا لے۔ لیکن ہائے یہ جملہ کہنے ہوئے درد انسان تڑپ جاتا ہے کہ بی بی آج خود تاریخ میں یہ جملہ ہے کہ ظالم کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا فاطمہ پیغمبر کی بیٹی دروازے کے پیچھے موجود ہے، مجھے پتا تھا، اس کے باوجود میں نے اتنی زور سے دروازے کو زور سے دھکا دیا کہ میں نے یہ دروازہ گرا، دروازہ ٹوٹا، اور میں نے فاطمہ کے تڑپنے کی آواز سنی، فضہ اے فضہ مجھے بچا لے، اے فضہ مجھے بچا لے، ان ملعونوں نے میرے بچے کو قتل کر دیا، میرے محسن کو شہید کر دیا۔ ارباب عزا اب مقتل کا یہ جملہ ملتا ہے، دروازہ گرا، بی بی دروازے کے نیچے ہے، اس کے باوجود بی بی نے روکنے کی کوشش کی۔ اب جب بی بی نے روکنے کی کوشش کی تو کسی ظالم نے کوڑا مارا، کسی نے تلوار کے کندے سے بی بی کے اوپر مار کیا، اور بی بی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو ایک جملہ فرمایا فضہ ابو الحسن کہاں ہے؟ اے فضہ بتاؤ ابو الحسن کہاں ہے؟ فضہ نے کہا بی بی ارے علی کے گردن میں رسیاں ڈال کر مسجد میں لے گئے ہیں، آپ بتائیں۔ بی بی اپنا سارا غم بھول گئی، کہے فضہ میری چادر لا دے۔ بی بی چادر اوڑھتی ہے، مسجد میں جاتی ہے، اور یہ جملہ کہتی ہے خلو ابو الحسن، ارے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بال پریشان کر دوں گی۔ امام نے سلمان سے کہا سلمان ارے جاؤ فاطمہ کو روکو اس سے پہلے کہ مدینے پہ عذاب نازل ہو جائے۔ ملعونوں نے دیکھا ارے پیغمبر کی مسجد کی دیوار بلند ہو گئی ہے، ابو الحسن کو چھوڑا، امام کو لیا، بی بی گھر میں آئی، ایک جملہ فرمایا اے علی میری زندگی میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے میں دیکھ نہیں سکتی ہوں، میں ایک جملہ کہہ کر میں مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی یہ مدینہ تھا، آپ گھر سے باہر نکلی تو علی کو لیے بغیر واپس نہیں آئی۔ اے بی بی آؤ کربلا میں دیکھو، آپ کی بیٹی زینب جب گھر میں سے نکلی، خیمے سے نکلی تو جب منظر دیکھا، اور جب آقا نے کہا اے بہن پلٹ جاؤ، بہن پلٹی ہی تھی کہ ایک بار کربلا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ الہی بحق سہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ بارگاہ معصومہ میں ہمارے اس مجلس کو قبولیت کا شرف عطا فرما، ہم سب کو بی بی کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار فرما، ہم سب کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ہوں ان سب کو اس بلا سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔
اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔